بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری آنکھ کے سامعین کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے سامنے ایک مشہور شخصیت حضرت سرمد کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ شروع میں یہودی تھے اور یہودیوں کے بہت ہی معزز طبقے سے تعلق رکھتے تھے، وہ طبقہ جس میں سے ربی بنائے جاتے ہیں، یعنی ان کے بہت بڑے عالم بنائے جاتے ہیں۔ آپ تورات کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر رحم کیا۔ آپ نے اسلام کی تعلیمات کو آپ بغور مطالعہ کیا اور یہودیت چھوڑ کر مسلمان ہو گئے۔ ایران میں آپ رہتے تھے، وہاں سے پھر آپ ہندوستان تشریف لائے۔ سب سے پہلے آپ نے سندھ کے مشہور شہر ٹھٹھہ میں قیام کیا، لیکن کچھ عرصے بعد آپ کے اوپر سرمستی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ دنیا و مافیا سے بے خبر رہنے لگے، تو آپ نے ایسی حالت ہو گئی کہ کپڑے بھی آپ کے تن سے جدا ہو گئے۔ آپ اسی حالت میں ہر وقت پھرتے رہتے، بلکہ شاہ جہاں کا دور تھا، مغلیہ بادشاہ شاہ جہاں کا دور تھا۔ اس کا بڑا بیٹا دارا شکوہ وہ آپ کا بہت عقیدت مند ہو گیا اور ہر وقت آپ کے پاس رہتا۔ جب آپ کبھی جذب کی حالت سے نکلتے تو ان کی باتیں سنتا۔ ان کا یہ دارا شکوہ ان کا دیوانہ ہو گیا۔ شاہ جہاں کے بعد 1658 عیسوی میں شاہ جہاں کا بڑا بیٹا تو دارا شکوہ تھا، لیکن چھوٹا بیٹا عالمگیر اورنگزیب عالمگیر یہ تخت نشین ہو گیا۔ شاہ جہاں تھوڑا معتدل مزاج بادشاہ تھا، لیکن اورنگزیب عالمگیر بہت ہی سخت مذہبی معاملات میں بہت ہی سخت مزاج تھا۔ تو پھر لوگوں نے ان کے پاس جا کر شکایت کرنی شروع کر دی کہ سرمد دہلی کی گلیوں میں بغیر کپڑوں کے پھرتا ہے۔ لیکن بادشاہ کے کچھ درباری لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت وہ تو مجذوب ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ اس کے مخالفت بڑھتی گئی، کیونکہ آپ مجذوب تھے۔ میں نے بتایا مجذوب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی محبت میں غرق ہوتا ہے۔ جو شخص حواس باختہ ہو اس کو ہم پاگل کہتے ہیں، لیکن ایسا شخص جو دنیا و مافیا سے بے خبر ہو لیکن اللہ کی محبت میں سرشار ہو اس کو ہم مجذوب کہتے ہیں۔ تو حضرت سرمد بھی مجذوب تھے۔ تو بادشاہ سلامت نے لوگوں نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ دو شکایتیں ہیں، ایک تو وہ کپڑے نہیں پہنتا، دوسرا اس کے اوپر بہت بڑا الزام ہے کہ وہ کلمہ پورا نہیں پڑھتا، وہ آدھا کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ دوستو، ایک دن جمعہ کی نماز کے بعد اورنگزیب عالمگیر بادشاہ جامع مسجد دہلی کی سیڑھیاں اتر رہا تھا، تو سیڑھیوں میں حضرت سرمد بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بادشاہ نے کہا، سرمد تمہارے خلاف بہت شکایتیں آتی ہیں، تم کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ حضرت سرمد نے کہا، بادشاہ سلامت لوگ اپنے گناہ چھپانے کے لیے کپڑے پہنتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے مبرہ کر دیا ہے۔ یہ بات بادشاہ کے سمجھ نہیں آئی اور نہ ہی دنیا والوں کے سمجھ آ سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا، حضرت سلمان نے کہا، بادشاہ سلام یہ میرے پاس کسی نے کمبل رکھا ہے، آپ میرے اوپر اڑا دیجئے، میرے اوپر ڈال دیجئے۔ تو اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے جو ہی وہ کمبل اٹھایا تو اس کے نیچے سے ان لوگوں کے قلم کیے ہوئے سر ملے پڑے تھے جن کو بادشاہ نے ناجائز قتل کروایا تھا۔ بادشاہ ڈر کے اس نے کمبل چھوڑ دیا۔ اصل میں وہاں سر نہیں تھے، لیکن وہ روحانی کیفیت تھی۔ حضرت سرمد نے اپنے روحانی کمالات سے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کو وہ لوگوں کے سر قلم کیے ہوئے دکھا دیے جن کو بادشاہ نے اپنی بادشاہ بچانے کے لیے قتل کروا دیا تھا، جس میں دارا شکوہ بھی شامل تھا۔ دارا شکوہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا سگا بھائی تھا اور حضرت میاں میر قادری لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مرید تھے اور روحانیت سے بہت تعلق رکھتے تھے۔ دارا شکوہ بہت نیک شہزادہ تھا اور بڑا ہونے کی نسبت اس کا ہی بادشاہ پہ تعلق تھا، لیکن اورنگزیب عالمگیر تخت نشین ہو گیا۔ تو بادشاہ نے جب وہ کمبل اٹھایا نیچے سے سر دیکھے تو ڈر گیا، بادشاہ کمبل چھوڑ دیا اور ڈر کے فوراً چلا گیا اپنے محل میں۔ حضرت سرمد کی مخالفت بڑھتی گئی۔ شہر کے بہت بڑے لوگ، عالم فاضل لوگ بادشاہ کے سامنے اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، بادشاہ
وہ سرمد ہر وقت کفریہ کلمات ادا کرتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا کہتا ہے؟ کہتے وہ سریعام دہلی کی گلیوں میں آواز لگاتا ہے لا الہ الا اللہ۔ دوستو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ دنیا جہاں میں کسی عالم میں کوئی خدا نہیں، اور الا اللہ کا مطلب ہے صرف اللہ ہی خدا ہے، اللہ ہی ہمارا معبود ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن حضرت سرمد نعرہ لگاتے تھے لا الہ، یعنی کوئی خدا نہیں ہے، ہی خدا کوئی نہیں۔ تو یہ شکایت بادشاہ کے پاس بہت زیادہ پہنچی، تو بادشاہ نے ایک دن دربار لگایا، شاہی دربار میں سرمد کو پکڑ کر لایا گیا، اس کو صفائی کا موقع دیا گیا۔ اس سے پہلے پوچھا گیا کہ تو کلمہ پڑھ کے سنائے۔ حضرت سرمد نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، لا الہ، بس لا الہ کہہ کے سرمد خاموش ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا سرمد پورا کلمہ پڑھ۔ اس نے کہا بادشاہ میں پورا کلمہ نہیں پڑھ سکتا، بس یہی میرا کلمہ ہے۔ بادشاہ نے کہا تم جانتے ہو یہ کیا کلمہ ہے؟ اس نے کہا ہاں بادشاہ، لا الہ کا مطلب ہے کوئی خدا نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا تو یہ کیوں نہیں کہتا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ یہاں حضرت سرمد کی بات سننے والی ہے۔ حضرت سرمد نے فرمایا اے بادشاہ، میرے دل کے اندر بہت سارے معبود بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو روز ماننے کی کوشش کرتا ہوں۔ تیرا خوف بھی میرے اندر ایک معبود بن کے بیٹھا ہے، کہ تیرے کوتوال کا ڈر بھی میرے اندر بیٹھا ہے، دنیا کی جاہ و حشم، مال و دولت بھی ایک معبود ہے میرے دل کے اندر بیٹھا ہے۔ میرے دل میں تو سینکڑوں معبود بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں جھوٹ کیوں بولوں کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حالانکہ میرے دل میں اللہ کے سوا بے شمار معبود چھپے بیٹھے ہیں۔ بادشاہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، تم دنیا دار جھوٹ بولتے ہو، تم اپنے دل میں ہزاروں معبود بٹھا کے اللہ کو کہتے ہو کہ تم معبود ہو، حالانکہ اللہ کے سوا تم نے اپنے دلوں میں ہزاروں معبود بٹھائے ہوئے ہیں، تمہیں ہر طرح کی لالچ وہ بھی معبود ہے۔ تو سارا دربار خاموش ہو گیا۔ دوستو درویش کی بات کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا، بڑے بڑے عالم، ہزاروں کتابیں پڑھنے والے لکھنے والے درویش کی ایک بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ حضرت سرمد نے فرمایا کہ میرے دل میں ہزاروں معبود چھپے بیٹھے ہیں، میں ان کو روز مارتا ہوں، جس دن وہ مر گئے میرا دل ان معبودوں سے خالی ہو گیا، پھر میں کہوں گا کہ ہاں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو بادشاہ میں کیسے کہہ دوں الا اللہ، میرے پاس تو بے شمار معبود ہیں۔ دوستو لیکن یہ زمانہ ایسا ہی ہے، دنیا میں درویشوں کی باتیں لوگوں کو کم ہی سمجھ آتی ہے۔ تو وہاں پھر ماحول بہت گرم ہو گیا۔ جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے کہا نہیں بادشاہ، یہ اس نے ایک بال جرم کر لیا، اپنے کفری کلمات پر ابھی تک اٹکا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا ہم اس کو ایک آخری موقع دے دیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا سرمد اپنے منہ سے پورا کلمہ کہہ دے، نہیں تو پھر میں مجبور ہو جاؤں گا۔ اور سرمد نے کہا بادشاہ میری بات وہی ہے، جب میرے دل سے سارے معبود ختم ہو جائیں گے پھر میں کہہ دوں گا اللہ میرا معبود ہے۔ دوستو فیصلہ صادر ہو گیا۔ بادشاہ نے منادی کرنے والے سے کہا منادی کر دو کہ فلاں دن کو جامع مسجد دہلی، جس کو بادشاہ مسجد دہلی کہتے ہیں، اس کے سامنے سرمد کا سر قلم کیا جائے گا، کیونکہ اس نے حد پار کر لی ہے، کفریہ کلمات کہتا ہے۔ تو دوستو پھر وہ وقت آ گیا جس دن فیصلہ ہونا تھا۔ بادشاہ کے سپاہی سرمد کو پکڑ کر قتل گاہ پر لے کے آ رہے ہیں۔ وہاں جلاد کھڑا ہے اور دنیا کا ٹھاٹھے مارتا سمندر وہاں کھڑا ہے، کیونکہ سرمد کے دہلی میں ہزاروں اس کے پیروکار تھے، اس کی عقیدت مند تھے، کیونکہ اس سے بہت ساری کرامتیں ظاہر ہو رہی تھیں، کسی شخص کو وہ نقصان نہیں پہنچاتا تھا، اس سے عقیدت کرنے والے ہزاروں لوگ تھے، وہاں سارے کھڑے ہیں۔ اور حضرت سرمد خوش باش چہرے پہ مسکراہٹ لیے قتل گاہ کی طرف آ رہے ہیں، بڑے ایک متانت وقار سے قدم اپنے بڑھا رہے ہیں۔ جب وہاں پہنچے جلاد تیز چمکتی تیز دھار والی تلوار لیے کھڑا ہے۔ حضرت سرمد خشاش بشاش ہیں۔ حضرت سرمد نے کہا کہ میرے چہرے کو کپڑے سے نہ ڈھانپا جائے، میں اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور ایسے ہی پیش ہونا چاہتا ہوں۔ دوستو کوئی ان کے جسم میں لرزش نہیں تھی، باوقار طریقے سے اپنی گردنوں نیچے رکھی اور تلوار چلی۔ حضرت سرمد کا سر تن سے جدا ہو گیا، سر تن سے جدا ہوا، اسی وقت نعرہ مستانہ جاری ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
دوستو آپ کے جسم نے، آپ کے تن سے اس وقت کلمے کی ندا بلند ہوئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایسے کیوں ہوا؟ کیونکہ فانی جسم میں ہمارے دلوں میں ہزاروں معبود بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہی سرمد کہتا تھا جب فانی جسم فنا ہوا تو سارے معبود ساتھ ہی قتل ہو گئے، تو اب اس مستانے کے، اس مجذوب کے دل میں ایک ہی خدا رہ گیا، ایک ہی خدا رہ گیا۔ تبھی آپ کے جسم سے صدا آئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوستو اس کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ حضرت سرمد کا لاشا کھڑا ہوا اور انہوں نے اپنا کٹا ہوا سر اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا اور جامعہ مسجد دہلی کی سیڑھیاں چڑھنی شروع کر دیں، اور آپ کے لاشے میں سے آواز آ رہی تھی، یا اللہ انصاف کر، یا اللہ انصاف کر۔ سیڑھیاں چڑھتے جا رہے تھے۔ اسی دوران پیچھے سے آپ کے مرشد کی آواز آئی، سرمد ٹھہر جا، اپنے قدم روک لے، اب اگر آگے بڑھا تو تجھے انصاف دینے کے لیے اللہ کو آج ہی قیامت برپا کرنی پڑے گی۔ یہ سنتے ہی حضرت سرمد کا لاشا سکون میں آ گیا، لاشا نیچے گرا اور پھر آواز آئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی ان کا مزار جامعہ مسجد دہلی کے پاس مرجع خلائق عام ہے، لوگ ان کے دربار پر جاتے ہیں، ان کے مزار پر جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں۔ دوستو بات تو یہی صحیح ہے، آج بھی ہم دیکھ لیں ہمارے دل میں ہزاروں معبود بیٹھے ہیں اور ہم جھوٹ بولتے ہیں ہر وقت، لا الہ الا اللہ، یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ معبود ہے اور بھی معبود بنائے ہوئے ہیں۔ ہم پتہ نہیں کس کس سے ڈر کے اس کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا داروں کے حکم کو مانتے ہیں، پھر بھی منہ سے کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ سوچ لیں دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو جب آپ کی تیسری آنکھ کھل جاتی ہے جو چینل کا ٹاپک ہے، تو پھر آپ کو یہ دو ہی ختم ہو جاتی، پھر یہ منافقت ختم ہو جاتی ہے۔ خدا قلندر لاہور نے کہا تھا، دل بینا بھی خدا سے کر طلب، دل بینا بھی خدا سے کر طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو دل میں ہی جب دل کی آنکھ کھلتی ہے تو پھر سرمد کی طرح آپ بھی کہیں گے لا الہ الا اللہ، تب کہیں گے جب دل سے سارے معبودوں کو نکال کر پھینکیں گے، نہیں تو پھر یہ جھوٹ ہے، اللہ سے ہم منافقت کرتے ہیں، اللہ کو معبود کہتے ہیں مانتے نہیں ہیں، دل میں ہزاروں معبود بٹھائے ہیں، کہتے اللہ کو ہیں مانتے دنیا کے جھوٹے معبودوں کی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اس کا سچا پکا عاشق بنائے، ہمیں اللہ کو اللہ ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اسی کو مانیں، اس کے سوا کسی کی نہ مانیں۔ دوستو یہ واقعہ یقیناً ایمان افروز ہے، سبق آموز ہے۔ آپ اس واقعے کو میکسیمم شیئر کریں، تمام دوستوں تک یہ بات پہنچے، تاکہ میں چاہتا ہوں درویشوں کی محفل سے ہم بھی موتی نگینے چن لیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت نصیب فرمائے تاکہ ہم اس کے تمام فرائض بخوبی احسن طریقے سے ادا کر سکیں۔ خدا حافظ۔